بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جولائی کی 28 تاریخ ہے، سال ہے 2022۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک تو آپ لوگوں کو جو میرے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو ایک بڑا سچا اور تلخ واقعہ سنانا ہے، اور اسی کے ذریعے سے محترم جناب ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی راستے سے ہوتے ہوئے میری یہ ویڈیو جو ہے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب تک پہنچے گی، اور امید ہے کہ وہ اس پہ غور کریں گے۔ معزز سامعین ناظرین، معزز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، السلام علیکم۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ آج سے 75 سال پہلے ہندوستان کے نام سے مشہور تھا، اور ہندوستان میں بہت سی ریاستیں تھیں جو آزادانہ طور پر انگریزوں کے زیر اثر کام کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک ریاست تھی پٹیالہ۔ ہندوستان کا آج کا جو پنجاب ہے یہ تقریباً پورے کا پورا جو ہے یہ پٹیالہ کا ایسا تھا، کوئی تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ اس والے پنجاب کا ایسا تھا۔ ریاست پٹیالہ جب انگریزوں نے اپنے اس میں زیر کمان لیا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، تو اس میں جو یہ جاگیر تھی، جو ریاست تھی، جو راجواڑہ تھا پٹیالہ، اس کا جو اوورال کام تھا وہ سارے کا سارا اسی گھرانے کے پاس رہنے دیا۔ سکھوں کا گھرانہ جو ہے، جن کا آج بھی جو انہی میں سے ایک ہیں کیپٹن جو وہاں پہ ان کے چیف منسٹر ہیں، تو ان کے کوئی فور فادرز میں سے تھے۔ جب انگریزوں نے یہاں پہ عدالتوں کا نظام متعارف کروایا تو پٹیالہ میں بھی عدالت بنی۔ پٹیالہ کی جب عدالت بنی تو اس کے اندر کچھ عرصہ تو انگریز صاحب رہے، لاٹ صاحب رہے جج۔ وہ جب واپس چلے گیا یا ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ جگہ خالی ہو گئی۔ اب چونکہ یہ جو رائل فیملی تھی یہاں پہ سکھوں کی، یہ امرندر سنگھ کے جو فور فادرز تھے، ان میں سے ان کے ایک بزرگ تھے جو اس وقت کے راجہ کے بزرگوں میں تھے، نام تھا ان کا کھڑک سنگھ۔ یہ جو امرندر سنگھ ہیں اس وقت چیف منسٹر پنجاب، انڈیا کا جو پنجاب ہے، اس کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے وہ فور فادرز میں سے تھے، پردادا ہوں گے، لکڑدادا، یا اس کے ایریا میں جو بھی ان کے فیملی تھی اس میں سے۔ تو جو اس کے ڈائریکٹلی فادرز تھے وہ تو ریاست کے راجہ تھے۔ اب وہ ان کے کزن تھے، اور کزن ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان کو اپنے جو راجہ تھے ان کو کہا کہ یار مینوں پرچی بنا دے ایک، تے میں جاواں لاٹ صاحب کولوں ججی دے جڑا نا وہ آرڈر لے آواں۔ وہ جو راجہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کس طرح کرو گے سردار جی تسی ججی تے کی کرنا تے کی نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی سارا دن پنڈ دے وچ فیصلے ہی کردے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کچھ اور کردے ہیں، تو لہٰذا تو پرچی بنا، میں آپ جا کے گل کر لینا۔ وہ پرچی لے کے شملہ چلے گئے۔ شملہ میں سے وہ نکلے تب جب ان کو وہاں پہ ان کو جج جو ہے وہ اس کے آرڈر دے دیے انہوں نے۔ خیر وہ آ گئے۔ آنے کے بعد پٹیالہ کی جو عدالت ہے اس کے اندر وہ بیٹھے، پہلا دن، اور پہلے ہی دن کے اندر مقدمے کی فائل ان کے سامنے آئی تو وہ عملے سے پوچھتے ہیں کہ اوئے یہ مڑیا کی گل ہے، یہ کی رولا ہے۔ اب وہ جو ان کے اسسٹنٹ تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ قتل کا ایک کیس ہے، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں قاتل ہیں، اور یہ مقتول کی ماں ہے، تو یہ مقدمہ تو یہ ہے۔ اب انہوں نے وہ سارے جتنے 8 کے 8 تھے قاتل، 8 کے 8 کو دیکھا بڑے غور سے، اور صرف اتنا پوچھا کہ اوئے تساں قتل کیتا ہے؟ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ بولنے لگا، اس نے کہا کہ جی میرا مطلب اسی اس نو چھیڑیا چھاڑیا تو ایسی ساڈا مطلب اس نو قتل کرنا نہیں سی۔ تو اس پہ وہ کھڑک سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا تہاڈا مطلب بھی کوئی ہے سی، بندہ تو وہی جڑا تساں مار چھڑیا جی، مطلب بھی کوئی تہاڈا ہے سی۔ وہ مائی جو تھی، جو مقتول کی ماں تھی، اس نے دعائی ڈالی، اس نے کہا کہ جنہوں نے مارا ہے، دادریاں ماری ہیں، سوٹے مارے، کوڑی چھڑی ماری ہے، انہوں نے میرے بالکل ایک نہیں سنی، اور انہوں نے ظالموں نے بالکل رحم نہیں کیا، لہٰذا آپ انصاف کریں ہمارے ساتھ۔ اب جب مائی بولی تو وہ جو قاتل تھے ان قاتلوں کا جو وکیل تھا وہ فرنٹ فٹ پہ آ گیا۔ اب جب فرنٹ فٹ پہ آیا تو اس نے کہا مائی لارڈ میری سن لیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اوے تو ہیں کنہاں نال؟ بڈھے نال ہیں، انہاں نال ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں انہاں نال ہاں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر نال کھلو جا، پھر نال کھلو گیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ لکھا اس فائل کے ٹائٹل پہ، سامنے فرنٹ پہ، اس نے کہا 8 قاتل اور 9واں ان کا ساتھی، ان کو پھانسی لگائی جائے۔ محترم جناب معزز چیف جسٹس صاحب عمر رضا بندیال صاحب، یہ تو تھے کھڑک سنگھ صاحب، اور پھر جب تک کھڑک سنگھ صاحب پٹیالہ کی عدالت میں جج رہے تب تک کسی وکیل کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قتل کے مقدمے کے اندر وہ جو مقتولین وہ قاتل ہوتے تھے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے، وہ کہتے نہیں یہ قاتلوں کو تو اس نے سزا دینی ہی دینی، پھانسی لگانا ہی لگانا ہے، ساتھ وکیلوں کو بھی پھانسی لگائے گا۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے محترم جناب عمر رضا بندیال صاحب، یہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے، یہ ساتھ پٹیالہ ہے، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، ابھی بھی کورٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ بھی ہے پنجاب کا ان کا، آگے پھر سپریم کورٹ بھی ہے، یہ بڑا ان کو کوٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند دن پہلے ایک مقدمہ آیا جس میں پنجاب اسمبلی کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کی جو جہالت ہے اس کا وہ مقدمہ تھا، یا اس کی بدمعاشی کا مقدمہ تھا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم ان ممبران کو ووٹ دیتے ہیں اسمبلیوں کے اندر قانون سازی کے لیے، ہم ان کو وہاں پہ نالیوں کے ٹھیکے دینے کے لیے نہیں بناتے، یہ نالیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جا رہا ہے، سندھ اسمبلی کے اندر جا رہا ہے، بلوچستان اسمبلی کے اندر جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر جا رہا ہے، قومی اسمبلی کے اندر جا رہا ہے، سینٹ کے اندر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے لیے وہ سیٹ پہلے دن رکھی گئی ہے، نہیں، وہاں پہ اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ جب سے یہ سسٹم یہاں پہ بنا ہے، یہ کوئی 1908-9 میں جب یہ سسٹم یہاں پہ متعارف ہوا تھا، تو تب سے وہ سیٹ پڑی ہے، تب سے اس کے اوپر بندے بیٹھتے آ رہے ہیں، تب سے وہ قانون سازی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کون کون سے قوانین ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، کون کون سے موجود ہیں، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ اس سے آگے آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس کوئی بھی ان میں سے بغیر وکیل کے نہیں آیا۔ ہماری عدالتیں جو ہیں ہمیں کہتی ہیں اصالتاً وکالتاً، کونسل کے ساتھ آ جاؤ یا کونسل کے بغیر آ جاؤ۔ اس اسپیسیفک ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے والے کیس کے اندر کوئی بھی فریق، ہم بھی دیکھ رہے تھے باہر بیٹھ کے، کوئی فریق بھی ایسا نہیں آپ کے سامنے پیش ہوا جس میں اس کو وکیل کے بغیر ڈائریکٹلی خود آیا ہو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں پہ آپ کو کھڑک سنگھ بننا پڑے گا۔ اب یہ جتنے ان لوگوں کے وکیل تھے ان کو سزا دیں، اور ٹھیک ٹھاک کڑی سزا دیں، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی تن کے رکھنا، ان کو تن کے رکھو۔ اب اس کے بعد یہ جو اسمبلی کے ممبران تھے جو اس بدماشی کے اندر شامل تھے ان کو بھی تن کے رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے 54,000 کے قریب اس کے اندر کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے، جو لوگ آ نہیں سکتے، لوگوں کے ساتھ اپروچ نہیں کر سکتے، ان کے کیس لگ نہیں رہے، چاہے وہ پھانسی لگ جائیں۔ یہ جو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں یہ غلط کام خود کریں، پھر ان کے کروڑوں روپے فیس لے کے ان کے وکیل سامنے آ جائیں۔ کیا یہ وکیل نہیں جانتے تھے کہ یہ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیس ہے؟ کیا قانون ساز نہیں جانتے تھے کہ ان کا جو اپنا کام ہے وہی غلط ہے، قانون کے خلاف ہے؟ تو مہربانی کریں ان کو ایسے نہ جانے دیں، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑک سنگھ بنیں۔ جب آپ کھڑک سنگھ بنیں گے تو آئندہ سے اس قسم کی بدمعاشی کی بنیاد پہ کسی بھی قسم کا کوئی نہ وکیل آپ کے پاس یہ کیس لے کے آئے گا، نہ کوئی ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر قومی اسمبلی آپ کے پاس اس قسم کا آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے خواہ کوئی کیس لے کے آئے گا، وہ وہاں پہ فیصلہ کریں گے۔ یہی آپ سے گزارش کرنی تھی آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے راستے ہیں، جو واسطے ہیں آپ سے، ان کے ذریعے سے یہ بات جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب تک پہنچائیں، ویڈیو ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کھڑک سنگھ نے بھی جج کے طور پہ کام کیا تھا۔ جب تک کھڑک سنگھ دوبارہ وہاں پہ رہے سیشن عدالت میں، تب تک قتل کا کوئی مقدمہ بھی کوئی وکیل بھی نہیں لیتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے، مختصر سی بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ان کو سزا دیں گے، ان وکلاء کو بھی جو آن دا بیہاف آف دیز جو کلٹس ہیں، ان کے بنیاد پہ آپ کے سامنے آئے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اس قسم کے مقدموں کے اندر فیس بے شک جتنی بھی ملتی ہے، لیکن کیا معلوم سلی کے وکیل ہیں جس کے پاس کوئی لا کی اس کے پاس بے شک ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو لا کا نہیں پتہ، یہ خود قانون ساز ہیں، انہوں نے خود قانون بنانا ہوتا ہے۔ اگر یہ خود ایک غلط کام کر کے کروڑوں روپے فیسیں دے کے آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو آپ ان کو ایک دفعہ کڑاکا نکال دیں۔
تاکہ آئندہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہی آپ سے گزارش ہے، یہی ناظرین سے گزارش ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔